السلام علیکم فرینڈس، آج ہم چیک کریں گے کہ ڈیپ سیک زیادہ بیسٹ ہے یا پھر چیٹ جی پی ٹی۔ تو ان کے چیک کرنے کے لیے ہم نے ایک ٹیسٹ ڈیولپ کی ہے کہ کیا کیا ٹیسٹ کیے جائیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا اے آئی بیسٹ ہے۔ اس میں ہم نے بیسٹ 10 ویز نکالے ہیں۔ یہ ہمارا وہ ٹیسٹ ہے جو ابھی ہم چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک سے لینے والے ہیں۔ تو بنا دیر کیے ہم اپنا ٹیسٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے جنرل انٹیلیجنس ٹیسٹ۔ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی کی انٹیلیجنس کو چیک کرنے کے لیے۔ تو اب اس میں ہمارے پاس 2 سوال ہیں۔ اس میں ایک ہم نے اسے کہا ہے کہ اگر آپ نے نارتھ کی طرف فیس کیا ہوا ہے تو آپ رائٹ اور لیفٹ گھومتے ہو، پہلے رائٹ اور پھر لیفٹ گھومتے ہو، تو اب آپ کا کس طرف ہے ڈائریکشن۔ تو اب ہم یہ چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں اس کا ڈائریکشن کس سائڈ پہ ہوگا۔ تو وہ کہتا ہے آپ نارتھ میں دوبارہ فیس کر رہے ہیں۔ آپ نے اس سے کہا کہ پہلے آپ نے رائٹ مڑے، آپ نے نارتھ کی طرف فیس کیا، رائٹ مڑے، پھر اس کے بعد لیفٹ مڑے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ جہاں گئے تھے وہاں سے واپس آ گئے، تو آپ بالکل صحیح جواب ہے۔ اب ہم ڈیپ سیک سے پوچھتے ہیں۔ اس کا بھی یہی جواب ہے، بس اس نے پروسیسنگ میں تھوڑا ٹائم لگایا ہے۔ ہاں، ہمیں کہنا پڑے گا اس کی پروسیسنگ تھوڑی لیٹ ہے۔ اچھا، اب ہمارے پاس دوسرا سوال ہے۔ یہ اکثر پوچھا بھی جاتا ہے، ہم کھیلتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ اگر اے بی کا بھائی ہے اور سی اے کی مدر ہے تو بتاؤ سی کا کیا ریلیشن ہوگا بی کے ساتھ۔ سمپل سا جواب ہے، لیٹ سی چیٹ جی پی ٹی کیا کہتا ہے۔ وہ سی جو ہے وہ اس کی مدر ہوگی بی کی، کیونکہ وہ دونوں بھائی ہیں۔ چلو اب یہی سوال ہم اپنے ڈیپ سیک سے پوچھتے ہیں۔ گین پروسیسنگ ابھی بچہ سیکھ جائے گا، پر ہمارا مقصد ہے اس کو انالائز کرنا، پتہ کرنا کہ فی الحال کون سا بیسٹ چل رہا ہے۔ اس کا بھی سیم جواب۔ تو اب ہم اگر ریٹنگ دیں 10 میں سے تو ہم اس پوزیشن پہ چیٹ جی پی ٹی کو دیں گے 9/10، کہ ہم پورے تو نہیں دے سکتے، اور ڈیپ سیک کو دیں گے 7۔ کتنے کہتے ہو؟ جواب تو اس نے بھی ٹھیک دیے 7۔ اب آتے ہیں ہم پرابلم سالونگ پہ۔ اب ہم اسے ایک ایسی پرابلم دیں گے جو کہ کافی مشکل ہوگی۔ ویسے تو ہمیں یہاں پہ کوئی کوڈنگ کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا، پر ایک کریٹیو تھنکنگ اور پرابلم سالونگ چیک کرنے کے لیے ہم یہ کمپنی کی سوال لے کے آئے ہیں۔ ہم نے اسے کہا کہ ایک کمپنی جو ہے ایکسپلین کر رہی ہے کہ ڈراپ جو ہے اس کی سیلز کے پرٹیکل ایک مخصوص لائن میں یو آر ٹاسک ود identify the potential cause and proposing actionable solution to address the decline. How would you approach this situation considering factors like market analysis, competitor activity and customers feedback؟ وہ کہہ رہا ہے کہ اب یہ بتاؤ کہ آپ کا کیا فیڈ بیک ہوگا، کیا آپ اس کے لیے سلوشن دیں گے۔ اب یہ ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا سلوشن دیں گے اس کی۔ یہ تو ڈیپ سیک ہے، پہلے ہم چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں گے۔
وہ کہہ رہا ہے کہ ہم پہلے مارکیٹ انالیسس کریں گے، پھر اس کے بعد ہم کمپیٹیٹر ایکٹیویٹیز چیک کریں گے، پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے بزنس کا انٹرنل انالیسس کریں گے، پھر اس نے کہا ہے کہ ہم ڈیولپ ایکشنیبل سلیوشنز کریں گے، یعنی کہ ہم ایکشنیبل سلیوشنز ڈیولپ کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنی سیلز وغیرہ اس میں ایکشنیبل سلیوشن میں ہوگا، اور پھر اس کے بعد ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے۔ اس کے طریقہ یعنی کہ اس کے سلیوشن کو ڈیولپ اور پھر اس کے بعد امپلیمنٹ کرنے کا بیسٹ ہے، بتانے میں طریقہ صحیح ہے، اور اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے تو اسی طرح پوائنٹس میں دینا وہ جواب بیسٹ ہوتا ہے۔ اب ڈیپ سیک سے پتہ کرتے ہیں۔ ڈیپ سیک کہہ رہا ہے کہ بھائی ڈیٹا کلیکشن کریں گے، انالیسس کریں گے۔ ڈیٹا کلیکشن بھی تو ضروری ہوتا ہے۔ اس نے ڈیٹا کلیکشن نہیں کہا چیٹ جی پی ٹی نے، اس نے انالیسس سے بات شروع کی جیسے اسے سارا پتہ ہے۔ پھر اس نے کہا آئیڈینٹیفائی پوٹینشیل کاز، ہم پوٹینشیل کیا وجہ بنی، کس وجہ سے، انٹرنل فیکٹر تھا یا پھر ایکسٹرنل فیکٹر تھا، وجہ پتہ کر لی۔ کسٹمرز انسائٹس یعنی کہ کسٹمرز کیا سوچتے ہیں وہ پتہ کریں گے۔ پھر وہ کہتا ہے کمپیٹیٹیو انالیسس کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ پرپوز کرے گا کہ ایک سلیوشن، کہ وہ جو سلیوشن ہے وہ آپ کا پروڈکٹ امپرومنٹس ہوگا، پرائس اسٹریٹجی ہوگی، مارکیٹنگ اینڈ پروموشن، ان سب فیکٹرز کو بیس کرتا ہوگا، اور امپلیمنٹیشن بھی ہوگی۔ اور جناب ہمارے اب یہاں پہ لگتا ہے سوچ رہے ہیں یا پھر جائم ہو گئے ہیں، ہم نے زیادہ ویٹ ڈال دیا کیا؟ چلیں بھائی ادھر ان کا یہ سوال چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ریلوڈ کرتے ہیں۔ سوری گائز، وہ جو ہے میرا انٹرنیٹ گلچ کر گیا تھا، تو یہ اس میں ڈیپ سیک کی کوئی غلطی نہیں تھی، وہ اپنا جواب صحیح دے رہا تھا۔ تو بے شک کہنا پڑے گا ڈیپ سیک بھائی ابھی بچے ہیں، اور اس میں ہم چیٹ جی پی ٹی کو پھر سے 9 دیں گے، اور ڈیپ سیک کو 8 دیں گے، کیونکہ انہوں نے اس میں بیسٹ کیا۔ ابھی جیسے نئے آئے ہیں ان کو چیٹ جی پی ٹی کو یا کسی بھی اے آئی کو نا جو ہے ڈیٹا کی ضرورت ہوتی ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے، اور جیسے جیسے لوگ اس پہ کام کریں گے یہ امپروومنٹ ہوتی رہے گی اس میں۔ ابھی تو ہم اس کے انالیسس کر رہے ہیں کہ کون سا بیسٹ ہوگا۔ اب ہم نے کرنا ہے کہ کریٹیو تھنکنگ کیا ہے اس کی، کریٹیو ٹیسٹ ہوگا۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ جو ہے نا یہ کوئی، جیسے کہ ابھی ہم اگزامپل دیتے ہیں کہ اس سے ہم ایک سائی فائی اسٹوری لکھوا لیں، یا پھر کوئی بھی ریئل ٹائم پرابلم دے دیں، پر ہم ادھر دیں گے ہم اسے کہتے ہیں اف یو کوڈ ڈیزائن اے نیو ٹائپ آف ٹرانسپورٹیشن دیٹ ڈز ناٹ کرنٹلی ایگزسٹ، what would it look like, how would it work, and what problem would it solve in society۔ ہم نے اسے کہا کہ اگر تم ایک ٹرانسپورٹ بناؤ جو کہ ابھی تک ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے، تو وہ کیا کرے گی، کیسے کرے گی، اور کیا پرابلم سولو کرے گی ہماری سوسائٹی میں۔ اب ہم نے چیٹ جی پی ٹی کا سوال دے دیا، تو وہ کہتا ہے what would it look like کا جواب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میگنیٹیکلی لیویٹڈ ہوگی، اور پھر وہ کہتا ہے انوینسیبل الیکٹرو میگنیٹک ٹریکس ہوں گے، یعنی کہ وہ بلٹ ٹرین جیسی ہی کچھ بنانے کی سوچ رہا ہے جو کہ انرجی سے اپنا جو کہ پولیوشن نہ کرتا ہو۔ پھر اس نے کہا سلیک ایئروڈائنمک ہوگی، اس کے پاس ٹرانسپورٹ آفرنگ 360 ویو آف دا سٹی۔ اوکے، وہ کہہ رہے کہ میں جو ٹرانسپورٹ بناؤں گا وہ چاروں طرف آپ اپنی جو ہے نا اس میں سٹی دیکھ سکتے ہو جب آپ اس میں سفر کریں۔ ہاؤ وڈ اٹ ورک، اچھا جی وہ کس طرح کام کرے گی؟ وہ کہتا ہے کہ 500 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ دے گی وہ، کیونکہ وہ میگ لیو ہوگی،
یہاں پہ اس نے اس کو وہ کر دیا ہے اے آئی پاورڈ اس کی نیویگیشنز ہوگی، یعنی کہ وہ راستہ جانے میں ایکسپرٹ ہوگا، وہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ کہتے ہیں۔ اچھا جی، رینیویبل انرجی ہم کنزیوم کریں گے، ایکو فرینڈلی ہوگی۔ اچھا جی، کیا پرابلم سالوز کرے گی، ٹریفک کنڈیشن ہوگی، پولیوشن نہیں بنائے گا۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے لانگ ٹریول نہیں ہوگا، پبلک ٹرانسپورٹ لیمیٹیشنس نہیں ہوں گی، ایکسیسیبلٹی ہوگی۔ اوکے، اور یہی ہم اپنی ڈیپ سیک سے پوچھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ڈیزائننگ اے نیو، اچھا جی، HUP یعنی کہ ہائپر لوپ اربن پورٹس، وہ ہائپر لوپ اربن پورٹس بنائے گا، یعنی کہ ہائی سپیڈ پورٹس بنائے گا جو کہ ایک لوپ سے دوسرے لوپ تک پہنچنے، ٹیلی پورٹیشن والا کام کر رہا ہے۔ سائی فائی ایک ہمیں وہ دے رہا ہے، لک دے رہا ہے، اور اس نے اسے سپیڈ دی ہے۔ اس کا سلوشن بھی وہی ہے میگنیٹک لیویشنس کا، جو کہ چیٹ جی پی ٹی نے دیا ہے۔ اس نے 500 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ دی تھی، اس نے 700 کی دی ہے۔ اور اس نے بھی یہی کہا کہ اربن پورٹ سسٹمز ہوں گے، اچھا انٹیگریشنز ہوں گی اس کی، ایگزسٹنگ انفارمیشن کی فیکچرز ہوں گے اس کے، سپیڈ ایفیشنسی ہوگی، سسٹینیبلٹی ہوگی، ایکسیسیبلٹی ہوگی، سیفٹی ہوگی۔ اچھا جی، پرابلم سولونگ کرے گا وہ ٹریفک اگنیشن میں اور انوائرمنٹ امپیکٹ میں، ایکسیسیبلٹی اینڈ کنونشنز، اکانومک بینیفٹس ہوں گے، امپلیمنٹنگ چینجز۔ اوکے، اس نے کافی بڑا ایکسپلین کر کے جواب دیا، اور ہمارے چیٹ جی پی ٹی نے نارمل ایک جیسے بچوں کو خوش کرنے والا جواب ہوتا ہے، اسے لگ رہا ہے کہ کوئی پروفیشنل آیا بیٹھا ہے میرے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اوکے، اس میں ہمیں ماننا پڑے گا ڈیپ سیک نے کافی ڈیپلی جواب دیا، اور اگر آپ کو کبھی کسی کو کچھ سمجھانا ہو تو چھوٹے الفاظ میں سمجھاؤ گے بیسٹ رہے گا، یا ان کو ڈیپلی اندر سمجھاؤ گے کیا بیسٹ رہے گا؟ اگر ہیومن کی بات کریں تو نارمل ہیومنس کو تو ان کو شارٹ میں چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے نا، ایک کسی ایکسپرٹ کو اگر آپ نے ایکسپلین کرنا ہے تو اس کو جو ہے نا بڑا ڈیپلی چاہیے ہوتا ہے۔ تو اس نے مجھے سمجھایا کہ شاید ایکسپرٹ آیا ہوا ہے، تو اس لیے میں چیٹ جی پی ٹی کو پھر 9 دوں گا، اور ڈیپ سیک کو 8 دوں گا، کیونکہ اس نے ایکسپلینیشن بہت ڈالی ہیں، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کبھی کبھار ایک بیسٹ پوائنٹ ہو سکتا ہے، پر زیادہ تر نہیں ہوتا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ کوڈنگ اور ڈیبگنگ میں کیا کرتا ہے ہمارا جو ہے نا چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک۔ یہ ایک پرابلم ہے، اس میں ہم اس سے پوچھیں گے کہ بتاؤ جی ہمارا جو کوڈ ہے کیا کر رہا ہے۔ یہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، ہمارا چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک بتائیں گے کہ یہ کوڈ کر کیا رہا ہے ایکچولی۔ اچھا جی، وہ کہتا ہے کہ یہ جو کوڈ ہے 0 سے 9 تک نمبر پرنٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور کالمز میں 0 انٹو کالمز۔ اچھا جی، وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں ایشوز ہیں جو کہ رینج انیشیٹر کے نام سے لکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے پرنٹ میں بھی فکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے پرابلم چھوڑے تھے، اس نے یہاں پہ فکسڈ پرابلم فکس کر کے پرابلمس کا دے دیا ہے۔ اور یہ یہاں پہ 2 کالمس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پرنٹ کرے گا، بات آتی ہے کہ یہ پرنٹ کرے گا بھی یا نہیں کرے گا۔ بات تو تبھی یہ بنتی ہے کہ ہم اس کو چیک کریں۔ جو چیک کرنے کے لیے ہمیں کوڈنگ کرنی پڑے گی۔
یہاں پہ ہم اپنا پیسٹ کر دیا میں نے کوڈ، اور اس کو اور ہم اس کو رن کرتے ہیں۔ ایررز نہیں، ہمارا ایک اور کوڈ ہے اپن، اس لیے وہ ایرر آتا ہے۔ ابھی دیکھتے ہیں پھر سے ایرر۔ ہمارے چیٹ جی پی ٹی نے 2 ایرر جنریٹ کر دی، اس میں پرابلم سولو نہیں ہوئی پہلی دفعہ میں۔ اب وہی ہم جو ہمیں ورڈ فائل اٹھائی تھی پھر سے اٹھائیں گے اور ڈیپ سیک کریں گے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پہ میرے انٹرنیٹ کا پرابلم ہے، کیونکہ یہ تو ابھی کنیکٹ ہے، اور یہاں پہ جو ہے جیم ہو گیا۔ وہ کہتا ہے جی سرور بزی ہے، چلو ہم ایک دفعہ لوڈ کر لیتے ہیں، سرور کو بزی کر لیتے ہیں، پھر انٹر کرتے ہیں۔ ہاں سرور تو اس کے ابھی بزی ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی یہ نیا ہے اور کافی لوگ اس کو چیک کر رہے ہیں میری طرح۔ میری ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ سرور از بزی، پلیز ٹرائی اگین لیٹر، بعد میں ٹرائی کیجیے گا۔ تو اچھا چلیں اب ہم نا اپنے مین سوال پہ آتے ہیں۔ 10.5 کے 10 سوال نہیں کرتے۔ نیچرل لینگویج میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا چیٹ جی پی ٹی ون کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس آپشن ہے ہم اسے جواب دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ یہ ہیلو چیٹ جی پی ٹی، کیا تم مجھے سن سکتے؟ ہیلو چیٹ جی پی ٹی، کیا تم مجھے سن سکتے ہو اور جواب دے سکتے ہو؟ جی ہاں، میں آپ کو سن اور سمجھ سکتا ہوں اور آپ کے سوالات کے جواب بھی دے سکتا ہوں۔ وہ مجھے آپ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جی ہاں، میں جانتا ہوں۔ تم میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ آپ محمد سمیر ہیں، کمپیوٹر سائنس کے طالب علم ہیں اور اس وقت C++ میں لنکڈ لسٹ سے سیکھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ پوائنٹرز، کلاسز، انہرٹینس اور آپریٹر اوور لوڈنگ جیسے موضوعات پر کام کر چکے ہیں۔ آپ کو اسمبلی لینگویج میں پیٹرنس پلے کے سوالات بھی پسند ہیں، اور آپ نے کچھ گیم ڈیولپمنٹ کے آئیڈیاز پر بھی کام کیا ہے۔ آج آپ کس بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ آج میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیپ سیک آج کل جو آیا ہوا ہے، ضرور۔ آپ کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ ڈیپ سیک کیا آپ اپنی پڑھائی، کسی پروجیکٹ یا پھر عام زندگی کے کسی پہلو پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں؟ میں دلچسپی سے سنوں گا۔ میں تم سے جاننا چاہتا ہوں کہ جو یہ ڈیپ سیک آیا ہوا ہے یہ کس طرح ورک کر رہا ہے آج کل؟ لگتا ہے اسے نا روک رکھا ہے کمپنی نے کہ تم نے ڈیپ سیک کے بارے میں کوئی جواب نہیں دینا۔ ہاں یہ بھی ہے کہ آپ کی اگر اے آئی کسی اور اے آئی کے بارے میں غلط بات یا پھر کوئی ریومرز پھیلا رہی ہے تو یہ کمپنی پہ ہی آتا آپ ڈیپ لرننگ کی بات کر رہے ہیں، جو آج کل مصنوعی ذہانت AI کا سب سے اہم اور جدید شعبہ ہے۔
डैप लर्निंग कैसे काम करता है? डैप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क्स पर मबनी हम इसको ख़त्म करते हैं। तो आपने देख लिया वो हमारे जवाब देती है पर ज़्यादा बेस्ट नहीं देती, इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाँ, उसने मेरी इंफॉर्मेशन खोल दी, यहाँ पे सबको बताया कि मैं कौन हूँ, क्या मैं क्या करता हूँ, ये उसे पता है क्योंकि मैं उस पर उसने मेरा प्रीवियस डाटा चेक की है कि मैं क्या काम करता रह गया हूँ चैट जीपीटी पे आके और क्या होता रह गया हमारा उसके साथ इंट्रैक्शन में। अब हम उसमें अगर चेक करते हैं तो लॉजिकल रीजनिंग उसने हमारे साथ की है, मेमोरी उसकी मैंने चेक कर ली वॉइस उसे बात करके, नेचुरल लैंग्वेज भी चेक कर ली। फिर उसके बाद रियल टाइम उसमें मैंने जब उसे दिया था एक सवाल के जो मुझे बताओ डीप सीक क्या काम करता है, तो उसने मुझे बात फेर दी। वैसे तो वो बात नहीं कर सकता उस पर, वैसे वो उस पर बात नहीं कर सकता कि उसने कैसे डीप सीक पे क्यों बात करेगा क्योंकि वो तो किसी और कंपनी के। हाँ, और ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करता है और एथिकल क्वेश्चन करते हैं कि उससे कि बताओ अगर एआई आ जाए तो वो क्या कंप्लीटली ह्यूमंस का जो है ह्यूमंस की जॉब्स को कवर कर लेगा। ये मैं सवाल उसे करने वाला हूँ और देखते हैं क्या जवाब मिलता है। अच्छा, यहाँ पे उसने हमारे सवाल और जवाब को इसने जो है ना रिटर्न में दे दिया है जो कि हमने उर्दू में की थे। सही है ना? हम अब एआई को जो है ना यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, वो फिर कहता है नहीं, एआई जो है आपके कंप्लीटली रिप्लेस नहीं करेगा, इनहेंस करेगा, सपोर्ट करेगा ह्यूमंस को वाइल एआई। अच्छा जी, ऑटोमेट करेगा, डेट ड्राइवन टास्क करेंगे, ह्यूमन इंटेलिजेंस इज एसेंशियल फॉर क्रिएटिविटी, इमोशंस, इंटेलिजेंस। तो वो कहता है जी कम्प्लीटली इसको रिप्लेस नहीं करेगा। अभी देखते हैं हमारा डीप सीक फ्री हुआ है कि नहीं, हम उससे जवाब देते हैं। डीप सीक जनाब अभी भी ऑफ, इनका सर्वर जो है ना डाउन जा रहा है। तो अगर आपने अपने काम को अभी नहीं फंसाना तो मेरा यही होगा एडवाइस कि आप लोग डीप सीक को यूज़ करें और चैट जीपीटी को यूज़ करें, डीप सीक के यूज़ करें, कभी कभार उसे टेस्ट करें ताकि उनके पास भी हमें पता चलता रहे कि कौन से बेस्ट ऑप्शन हैं हमारे लिए।